بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مکی زندگی اور دوسرا مدنی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، کیونکہ مکہ آپ کا آبائی وطن ہے، مکہ ہی میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو 40 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 13 سال مکہ میں رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، اور مدینہ آنے کے بعد یہاں آپ نے اور 10 سال گزارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تیرے کتنے ہیں؟ اور وفات کے بعد آپ کو مدینہ منورہ میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ کی تدفین مدینہ منورہ میں عمل میں آئی۔ تو مکہ شہر آپ کا پیدائشی شہر ہے، اور مدینہ آپ کی وفات کا شہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی یہ 13 سالہ زندگی اور مدینہ کی یہ 10 سالہ زندگی، دونوں کو ملانے پر مکمل 23 سال ہوتے ہیں۔ یہ 23 سال آپ کے گویا کے نبوت والے سال ہیں، کہ نبوت ملنے کے بعد آپ نے دنیا میں 23 سال گزارے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں۔ تو 13 سال جو مکہ میں گزارے ہیں، اس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو زندگی آپ نے گزاری ہے مدینہ میں، اسے مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ مکی زندگی میں 40 سال کی عمر سے پہلے جو مکمل 40 سال تھے، پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک، یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ تو مکی زندگی کو پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مکی زندگی کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک 40 سال سے پہلے والی زندگی، جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اور دوسرا 40 سال کے بعد والی زندگی، جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبوت سے پہلے کی اور نبوت کے بعد کی زندگی۔ نبوت سے پہلے کی زندگی وہ 40 سال رہی، اور نبوت کے بعد کی زندگی وہ 13 سال رہی مکہ مکرمہ میں۔ تو اس طرح سے 40 اور 13 مکمل 53 سال، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی زندگی کے 53 سال گزارے ہیں۔ مکی زندگی جو PDF تھا، اس میں آپ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور نوح علیہ السلام کے زمانے تک کا عرصہ، پھر دنیا میں شرک کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا،
اس کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو کیسے مبعوث کیا، اور سب سے پہلے شرک کون سی قوم میں، یعنی کس قوم میں شرک کی ابتدا ہوئی، ایسی کچھ تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کی ابتدا کیسے ہوئی، بنیاد اس کی کیسے رکھی گئی، سب سے پہلے کون یہاں پر آئے تھے، کعبہ کس نے بنایا، زمزم کی شروعات کیسے ہوئی، اور پھر اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام جب رہنے لگے تھے تو وہ کون سا قبیلہ تھا جو باہر سے آ کر یہاں آباد ہوا تھا۔ تو اس مذکرے میں، اس پی ڈی ایف میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جرہم قبیلے جرہم یمن سے آنے والا قبیلہ مکہ آیا اور یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی سردار کی بیٹی سے نکاح کیا تھا، اور یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل شروع ہوئی۔ ایسے مکہ آباد ہوتا رہا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھی، اور قبیلے جرہم جو قبیلہ تھا ان کی نسل سے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دوسرا قبیلہ، قبیلے خزاعہ، مکہ آیا، اور قبیلے خزاعہ اور قبیلے جرہم میں لڑائی ہوئی، تو قبیلے جرہم شکست کھا کر یہاں سے چلا گیا، مکہ چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ قبیلے خزاعہ کا غلبہ ہو گیا۔ جب قبیلے خزاعہ کا غلبہ ہوا تو اس قبیلے کے ایک سردار نے، جس کا نام تھا عمرو بن لوہی الخزاعی، عمرو بن لوہی الخزاعی، اس شخص نے مکہ مکرمہ میں باقاعدہ ملک شام سے ہوبل نامی بت لا کر کعبے کے سامنے رکھا، اور یہاں سے مکہ مکرمہ جو ہزاروں سال سے بت پرستی سے پاک تھا، اب وہ بت پرستی میں مبتلا ہونے لگا۔ عمرو بن لوہی الخزاعی کے بت لانے کے بعد سے بتوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے میں 360 سے زیادہ بت رکھے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آنکھیں کھولی ہیں، جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تب تک کہ مکہ مکمل طور پر بت پرستی سے لت پت ہو چکا تھا، اور لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور آپ نے مکہ کو دوبارہ توحید کی طرف، جو اس کی اصل ہے، اس کی طرف لوٹانے کی کوشش کی، اس کے لیے محنتیں کی، لوگوں کو بت پرستی سے نکالنا چاہا، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ چند لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا، بات مان لی، بت پرستی چھوڑ دی، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہتے ہیں کہ مکہ چھوڑیے اور مدینہ چلے جائیے۔ صحابہ مدینہ جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی وہ ختم ہوئی، اور آپ مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں، تو یہاں سے
مدنی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ مدنی زندگی میں آپ نے کتنا کتنا سال گزارا ہے، تو ہم نے یہاں عناوین بنائے ہیں۔ مکہ سے مدینہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور مدینہ کی جو زندگی ہے اس میں اس کے سالوں کو کہا جاتا ہے، یہ پہلا سال یعنی ہجرت کا پہلا سال، 2 سال ہو گئے تو ہجرت کا دوسرا سال، 3 سال ہو گئے تو ہجرت کا تیسرا سال، ایسے۔ تو آپ 10 سال وہاں رہے تو ہجرت کے 10 سال۔ تو ایسے یہاں پر ہم نے ہجرت کے کون کون سے سال میں کون کون سی باتیں، کون کون سے واقعات پیش آئے تھے، ترتیب سے لکھا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہجرت کا 11واں سال ہے، یہ 10 سال مکمل ہو گئے جب 11واں سال شروع ہوا تھا، محرم، سفر اور ربیع الاول۔ محرم ہجرت کا 11واں سال شروع ہوا، محرم آیا چلا گیا، سفر آیا چلا گیا، ربیع الاول آیا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے۔ تو یہ مدنی زندگی کا یا نبی کی مکمل زندگی کا ایک سرسری جائزہ ہے، خلاصہ ہے۔ اس کی ساری تفصیلیں آپ لوگوں نے مکی زندگی میں پڑھی۔ جب مدنی زندگی کی شروعات ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آنے کا کیا طریقہ تھا۔ مکی زندگی ختم ہو گئی، اب مدنی زندگی شروع ہو رہی ہے، تو مدینہ پہنچنے تک آپ کا سفر کیسے گزرا ہے، مکہ سے لے کر مدینہ، مکہ سے مدینے کا سفر، اور مدینہ پہنچنے کے بعد 10 سال کی زندگی کا سفر۔ تو مدینہ میں رہتے ہوئے آپ نے 10 سال کیسے گزارے، اور مکہ سے جب مدینہ جا رہے تھے تو یہ سفر آپ کا کیسے گزرا۔ یہ سمجھیے کہ مدنی زندگی میں جو آپ پی ڈی ایف پڑھ رہے ہیں اس میں یہی باتیں ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اس سے پہلے کے مذکرے میں بھی کتابوں کی یہ فہرست بنا کر رکھی تھی، تاکہ اگر کوئی طالب علم نبی کی سیرت کو اور تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہے تو ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا انتخاب کر کے پڑھ سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو کتابیں ہیں، الرحیق المختوم، اس کتاب کو ہم نے پہلے نمبر پر رکھا ہے، چونکہ مکہ مکرمہ میں جو عالمی مسابقہ ہوا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس مسابقے میں، اس مقابلے میں الرحیق المختوم پہلے نمبر پر آئی تھی، اور اس کے لکھنے والے ہندوستان کے ریاست اتر پردیش، یو پی، وہاں کے ایک گاؤں مبارک پور میں پیدا ہونے والے شخص علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے الرحیق المختوم کتاب لکھی تھی عربی میں اس مسابقے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت عطا کی کہ پہلا نمبر اس کتاب نے حاصل کیا، اور ساری دنیا کے اندر اس کتاب کے مختلف زبانوں میں ترجمے شائع ہو گئے۔ اب یہ کتاب الرحیق المختوم عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، تفصیلی کتاب ہے۔ اگر کسی کو سیرت تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے تو یہ کتاب چاہے عربی میں پڑھنا ہے تو عربی میں، اردو میں پڑھنا ہے تو اردو میں مل سکتی ہے۔
दूसरी किताब तजल्लियात नबूवत, ये किताब भी सीरत पर ही है, और ये मुख्तसर है। अर्रहीकुल मख्तूम थोड़ा तफसील से है। तजल्लियात नबूवत ये उसके उस किताब के मुकाबले में, ये समझिए कि आधे से भी कम, आधे से भी छोटी। पाव समझ सकते हैं आप, पाव, अर्रहीकुल मख्तूम का समझिए कि ये पाव हिस्सा है, वो इख्तिसार के साथ है, छोटी किताब है। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो कम से कम 8-10 दिन में ये किताब आप मुकम्मल पढ़ सकते हैं, तजल्लियात नबूवत। अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ने में आपको काफी वक्त लगेगा। और तजल्लियात नबूवत ये किताब उर्दू में मौजूद है। इस किताब के लिखने वाले भी अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह है। उसके बाद एक और किताब है अस्सादिकुल अमीन। नाम से लगता है कि ये किताब अरबी में होगी, लेकिन ये किताब उर्दू में है। नाम उसका अस्सादिकुल अमीन अरबी में है, लेकिन किताब उर्दू जुबान में लिखी गई है। ये अल्लामा लुक़मान सलफ़ी रहिमहुल्लाह की लिखी हुई किताब है। ये भी बड़ी तफसील के साथ है, अर्रहीकुल मख्तूम से भी ज्यादा तफसील से है। बड़ी किताब है। अगर आप बड़ी तफसील के साथ पढ़ना चाहें तो ये किताब से भी पढ़ सकते हैं। चौथी किताब अटलस सीरत नबवी है, जिसके लिखने वाले एक अरबी आलिम है, डॉक्टर शौकी अबू खलील, दिमश्क के रहने वाले, दिमश्क मुल्क के शाम के रहने वाले। इनकी अपनी जुबान अरबी है, तो इन्होंने अरबी में किताब लिखी। अब उस किताब का तर्जुमा भी कर दिया गया है उर्दू में। किताब का नाम है अटलस सीरत नबवी। अगर किसी शख्स को नबी की सीरत नक्शों के साथ, मदीने का नक्शा, मक्के का नक्शा, बदर का नक्शा, ओहद, जंग ओहद का नक्शा, नबी की हिजरत का नक्शा, सारी चीजें नक्शों के साथ होना है कि हम तारीख भी पढ़ें और नक्शा भी देख लें, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे तालिब इल्म के लिए सबसे बेहतरीन किताब ये चौथे नंबर की है, अटलस सीरत नबवी। अभी हमारे पास, हमारे टेबल पर ये किताब रखी हुई है, अटलस सीरत नबवी अरबी में है, लेकिन उर्दू में भी आती है। हमने उसको अरबी में लिया था, तो हमारे पास अरबी के अंदर ये किताब मौजूद है। हर वाक़ये को बाकायदा नक्शों के साथ समझाते हैं। नक्शा जो खरीता कहा जाता है जिसको अरबी में, तो उसमें जगह समझ में आती, कौन सी जगह कहाँ है, मक्का कहाँ है, मदीना किधर है, और जंगे बदर हुई थी तो बदर का मकाम कहाँ है, नबी ने हिजरत किया था तो मक्का से कहाँ कहाँ से, कौन कौन से रास्ते से हिजरत करके आप मदीना आए, ताइफ किधर है, मदीने के बाजू में है या मक्के के बाजू में है। नक्शा देखेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएगी। इबारतें पढ़ने में, सबक पढ़ने में उतना जल्दी याद नहीं होता, लेकिन नक्शा अगर आपने देख लिया तो उससे आपको बहुत सी चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो इस एतबार से, यानी सीरत को अगर आपको मुकम्मल नक्शों के साथ समझना है तो फिर ये अटलस सीरत नबवी बहुत ही बेहतरीन किताब है। अद्दुर्र समीन फी सीरत रसूल अमीन, ये अरबी में है और सवालो जवाब की शक्ल में है, एक जिल्द में है, मुख्तसर है। मुईज बिन अब्दुल्ला ज़हरानी जो मक्का के रहने वाले हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। बहुत जानदार किताब है, आसान अरबी जुबान है इसमें। अगर सवाल और जवाब की शक्ल में अरबी जुबान में मुख्तसर कोई किताब पढ़ना चाहे तो उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी है, क्योंकि सवाल और जवाब की शक्ल में है तो किसी मसले को भी समझने में आसानी हो जाती है। उसके बाद अल बिदाया वन निहाया, इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह जो तफसीर इब्ने कसीर
تفسیر والے ہیں، بڑے مفسر ہیں، تو انہوں نے تاریخ پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے اپنے زمانے تک کی اس میں تاریخ ہے، اور درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ تو جیسے ایک کتاب میں کئی ابواب ہوتے ہیں، اور پھر اس میں الگ الگ، کوئی نماز کا باب بھی ہوتا ہے، وضو کا بھی ہوتا ہے، روزے کا باب بھی ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ بڑی کتاب ہے، اس بڑی کتاب میں درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر نبی کی سیرت کے بعد خلفائے راشدین ہیں، خلافت امویہ ہے، خلافت عباسیہ ہے، یہ سب بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو یہ کافی طویل اور بڑی کتاب ہے، تقریباً 6 جلدوں میں یہ کتاب آتی ہے۔ پہلے صرف عربی میں ہوا کرتی تھی، لیکن اب اردو میں بھی آ چکی۔ ایک کتاب ہے ہاد الحبیب۔ ہاد الحبیب، حبیب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو بکر جزائری رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے ایک مشہور عالم دین تھے، بھی قریب میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو عربی میں ان کی یہ کتاب ہے۔ تو جب یہ کتاب لکھتے ہیں، کوئی سبق، کوئی واقعہ لکھتے ہیں، تو واقعے کے بعد اس سے فائدہ کیا ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، وہ بھی سبق کے آخر میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اگر واقعات سے پیغام معلوم کرنا ہو، آج کے زمانے میں اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں یہ سمجھنا ہو، تو اس کے لیے یہ کتاب ہاد الحبیب بہت بہترین کتاب ہے۔ آخری کتاب اللؤلؤ المکنون فی سیرت النبی المامون، یہ کتاب 4 جلدوں میں ہے۔ ہم نے یہ کتاب مکہ مکرمہ سے منگائی ہے 1 سال پہلے، جس وقت ہم یہ مکی اور مدنی زندگی لکھ رہے تھے، تو اس وقت ہمیں کچھ کتابوں کی ضرورت بھی تھی۔ ہم بھی چاہتے تھے کتابیں پڑھیں اور ویسا پھر لکھیں، تو ہماری نظر میں یہ کتاب تھی، تو ہم نے یہ کتاب ہمارے ایک ساتھی کے ذریعے مکہ مکرمہ سے منگایا۔ 4 جلدوں میں کتاب ہے، موسیٰ بن راشد العظمی حفظہ اللہ کی، جو کویت کے رہنے والے ہیں، عربی زبان میں یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سیرت کی جتنی بھی باتیں ہیں، سیرت کے جتنے واقعات ہیں، باقاعدہ صحیح، ضعیف، حسن، موضوع، جس طرح احادیث کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے، ویسے باقاعدہ سیرت کی تاریخی روایات کی تحقیق کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ کتاب پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا واقعہ صحیح ہے، کون سا واقعہ ضعیف ہے۔ کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو لوگوں نے پھیلائے ہوتے ہیں، مگر وہ صحیح نہیں ہوتے۔ تو اللؤلؤ المکنون فی سیرت النبی المامون، اس کتاب میں آپ کو وہ تحقیق مل جائے گی۔ یہ بہت ہی بہتر کتاب ہے، ملدی کلر میں ہے، 4 جلدوں میں ہے، اور ہر واقعے کی دلیل ملے گی، آپ کو حوالہ ملے گا، اور ساتھ میں یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ ملے گا۔ تو اس طرح سے یہ، اگر کوئی شخص سیرت کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، تو اللؤلؤ المکنون فی سیرت النبی المامون یہ کتاب پڑھ سکتا ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے کتابوں کا یہ خلاصہ، کتابوں کا تعارف پیش کیا ہے۔ جو لوگ ویڈیو جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ان سے درخواست ہوگی کہ کتاب کے بارے میں یہ جتنا درس ہوا ہے، اس کو ویڈیو سے الگ کاٹ لیں، الگ کاٹ کر اس کا الگ ویڈیو اپلوڈ کریں، تاکہ کتابوں کا ایک خاص ویڈیو رہے، اور طالبات کو جب بھی کتابوں کے بارے میں پڑھنا ہو، سمجھنا ہو، تو اتنا سا وہ ویڈیو نکال کر وہ پڑھ لیں۔ اور باقی جو اس سے پہلے ہم نے تمہید بتائی تھی،
وہ الگ رہے اور یہ الگ رہے۔ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور تقریباً دنیا کی ہر زبان میں ہیں، ہر زبان میں ہیں کتابیں آپ کو بہت ملے گی۔ مگر یہ کچھ کتابیں ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں، بہت زیادہ اچھی حالت میں ہیں، اچھے طریقے سے لکھی گئی کتابیں ہیں، جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں مکمل طور پر۔ ہم نے ایسی یہ 8 کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کو ان کتابوں کے نام بھی یاد رکھنا ہے، کتاب کے رائٹر کا نام بھی یاد رکھنا ہے، کتاب کا نام اور مصنف کا نام۔ کیونکہ جب آپ سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ بتائیے سیرت میں آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، تو آپ کہیں گے تحسین السیرہ المدنیہ۔ تو سامنے والے کہیں گے کہاں ہے یہ کتاب؟ تو آپ کہیں گے PDF میں ہے ہمارے پاس۔ تو مارکیٹ میں کہاں ہے؟ تو پتا چلے گا مارکیٹ میں تو ہے نہیں۔ اور یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ سید واجد حسن مدنی کی ہے۔ کون ہے یہ؟ پتا نہیں۔ اس لیے جب آپ کتاب کا حوالہ دیں کہ آپ کو کون سی کتاب سیرت پر معلوم ہے، تو آپ کہیں گے الرحیق المختوم معلوم ہے ہم کو، ایک کتاب ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے بتائیے ذرا ہم کو سیرت پر کوئی کتاب پڑھنا ہے تو کون سی کتاب سے پڑھنا چاہیے ہم کو؟ تو آپ ان سے پوچھیے، اگر کم وقت میں پڑھنا چاہتے ہو تو تجلیات نبوت پڑھ لیجیے، اگر زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہو تو الرحیق المختوم پڑھ لیجیے، اگر آپ کو نقشوں کے ساتھ پڑھنا ہے تب اٹلس سیرت نبوی سب سے بہتر کتاب ہے، یہ پڑھ لیجیے۔ اگر آپ کو عربی میں پڑھنا ہے، عربی میں مہارت ہے آپ کے پاس، اور آپ سارے واقعات تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو اللؤلؤ المکنون پڑھ لیجیے۔ مختصر پڑھنا ہے عربی میں سوال و جواب کی شکل میں تو الدر الثمین پڑھ لیجیے۔ اگر آپ کو واقعات اور اس کے فوائد معلوم کرنے ہیں تو ہاد الحبیب پڑھ لیجیے۔ اگر آپ کو نبی کی سیرت کے ساتھ ساتھ اور تمام انبیاء کے بارے میں پڑھنا ہے، خلفائے راشدین کے بارے میں پڑھنا ہے، تو آپ ان سے کہیے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی یہ کتاب آپ پڑھیے۔ تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کیسے یاد کریں گے اس کتاب کو اور اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، آپ کسی سے کیسے کون سی کتاب کا کیسے تعارف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہاں ایک نقشہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ جو سیرت ہم پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نبی کا علاقہ کون سا تھا، کہاں رہتے تھے وہ نبی؟ تو دنیا کے نقشے کے حساب سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ درمیان میں یہ جو گرین کلر نظر آ رہا ہے جہاں لکھا ہے السعودیہ، سعودی عرب، یہ جو گرین دکھائی دے رہا ہے تو یہ ہے سعودی عرب۔ اس سعودی عرب کے بیچ میں مکہ شہر اور مدینہ شہر ہے، اور اسی جگہ پر ہے جہاں یہ نام لکھا ہے نا سعودیہ، تو یہی قریب میں مکہ اور مدینہ بھی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہی مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ درمیان میں یہاں سے اسلام پھیلا ہے یہ پورے علاقے میں، ادھر سے پھیلا ہے ادھر کے پورے علاقوں میں، یہاں تک کہ یہ نیچے بھی اس سمت میں بھی۔ تو آپ نقشے کے ساتھ بھی اگر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جگہ ذرا درمیان میں ہی ہے۔ اس علاقے کو دیکھیے، یہ علاقہ یہ جو جتنا نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کر یمن عمان یہ پوری پٹی، یہ پورے علاقے کو کہا جاتا ہے جزیرے عرب،
یہ پورا یہاں سے ایسا، اور پھر یہ پٹی یہاں سے لے کر یمن تک، یہ یمن کے نیچے سے لے کر یہ عمان کے نیچے سے، پھر ادھر امارات ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یہ سب، یہ جو اتنا علاقہ ہے، اس علاقے کو کہا جاتا ہے جزیرہ عرب۔ تو جزیرہ عرب میں کون کون سے ملک ہیں؟ تو آپ کو یہاں نظر آئے گا، سعودی عرب ہے، ادھر یمن ہے، ادھر عمان ہے، ادھر امارات ہے، یہاں قطر ہے، یہاں بحرین ہے، یہاں کویت ہے۔ یہ جزیرے عرب کے ملکوں کے نام ہیں۔ کتنے ملک ہو گئے؟ ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ اور سات۔ یہ سات ملک ہیں جو جزیرے عرب میں ہوتے ہیں۔ ان سات ملکوں میں سب سے بڑا ملک ہے سعودی عرب، جو آپ کو نقشے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ گرین جتنا دکھائی دے رہا ہے اتنا سعودی عرب ہے۔ نیچے تھوڑا سا یمن دکھائی دے رہا ہے، لیفٹ میں بائیں طرف، اور رائٹ میں سیدھے ہاتھ طرف عمان دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اور امارات، قطر، بحرین، کویت یہ تو بہت زیادہ چھوٹے ہیں۔ تو بڑا علاقہ یہ سعودی عرب کا ہے۔ سعودی عرب کو یا جزیرے عرب کو دیکھیے آپ، جزیرے عرب کی یہ بائیں طرف ہے البحر الاحمر، یہاں پر ہے البحر الاحمر، جس کو ریڈ سی کہتے ہیں۔ یہ پورا سمندر ہے، یہاں سے یہاں تک یہ لمبی پٹی ہے سمندر کی۔ پھر یہ سمندر اس سے ملتا ہے، یہ جو سمندر ہے بڑا، یہ جو آپ کو نیلے کلر کا دکھائی دے رہا ہے، یہ پورا سمندر ہے۔ تو یہ سمندر کون سا ہے؟ اس سمندر کو کہتے ہیں بحر عرب، بحر عرب۔ اب یہ ایسا سمندر ملا ہوا ہے ہمارے ہندوستان کے ساتھ، یہ ہمارا ہندوستان ہے۔ یہاں سے دیکھیے، یہ عمان سے لے کے نکلیں گے تو آپ ہندوستان تک مکمل سمندر ہے۔ یہاں سے نکلیں گے یمن سے تو بھی مکمل سمندر ہے۔ ریڈ سی سے آئیں گے تو سیدھے سمندر سے ہوتے ہوئے ایسے اور ایسے یہاں آ جائیں گے۔ ادھر بحرین، کویت، قطر سے نکلیں گے تو یہاں سے ایسے سمندر سے ہوتے ہوئے یہاں ہندوستان آ جائیں گے۔ تو یہ دو جو سمندر ہیں، ادھر بحر احمر اوپر سے بند ہے، نیچے سے کھلا ہے۔ ادھر ایک ہے خلیج عربی، ادھر خلیج عربی ہے، اور یہیں پر ابھی جنگ چل رہی ہے۔ ادھر ایران ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایران ہے، اور ادھر یہ جزیرے عرب ہے۔ اور یہ جو علاقہ ہے، یہ الامارات جہاں لکھا ہے، یہیں پر ہے مقام ہرمز، ابنائے ہرمز جس کو کہتے ہیں، وہ جگہ یہیں پر ہے۔ چھوٹا سا جو علاقہ ہے، یہ آگے جا کے گلی چھوٹی ہو رہی ہے، یہ اسی علاقے کو کہتے ہیں ابنائے ہرمز۔ ابنائے ہرمز کے ادھر سے امارات ہیں اور ادھر سے ایران ہے، ادھر سے ایران ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس جزیرے کو دیکھیے کہ ادھر بائیں طرف، ادھر نیچے اور ادھر دائیں طرف، تین طرف سے پانی ہے، اس کو تین طرف سے پانی ہے۔ اوپر کا جو حصہ ہے وہ پانی میں نہیں ہے، وہ اوپر عراق سے ملا ہے، ادھر سوریا سے ملا ہے، ملک شام سے، ادھر فلسطین سے ملا ہوا ہے۔ تو یہ ادھر سے سمندر ہے، نیچے سمندر ہے، ادھر سمندر ہے، تو تین طرف سے یہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ تو ایسی جگہ، ایسی زمین جس کے چار طرف پانی ہو، جیسے یہ دیکھیں آپ، یہ سری لنکا، اس کے چاروں طرف پانی ہے، اس کو کہتے ہیں جزیرہ۔ اور جس کے تین طرف پانی ہے، چار طرف نہیں، تو اسے کہتے ہیں شبہ جزیرہ، اسے کہتے ہیں شبہ جزیرہ، یا عربی میں شبہ الجزیرہ کہا جاتا ہے۔ شبہ الجزیرہ یعنی جزیرے کے جیسے، تین طرف تو ہے، ایک طرف ہوتا تو وہ بھی جزیرہ بن جاتا۔ تو چاروں طرف اگر پانی ہو تو اسے جزیرہ کہتے ہیں، اور اگر تین طرف پانی ہو تو اسے شبہ الجزیرہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے، یہ شبہ الجزیرہ ہے۔ اب یہ جزیرے عرب،
اس کے اندر جیسے ہم نے کہا سعودی عرب ہے، یہ پورا علاقہ جزیرہ عرب کا، اس جزیرے عرب کے اطراف میں کون کون سے علاقے ہیں، تو ہم یہاں آپ کو نقشے سے ہی بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو دکھائی بھی دے۔ اٹلس سیرت نبوی، جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ نبی کی سیرت نقشوں کے ساتھ ہے، ظاہر سی بات ہے ایسے نقشہ دیکھ کر آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کے لیے پڑھنا بہت آسان ہوگا۔ تو یہ نقشہ دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جزیرے عرب کے بائیں طرف کون کون سے ملک ہیں، ادھر دائیں طرف کون کون سے ملک ہیں، اوپر کون سے ملک ہیں، اور نیچے کیا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں جزیرے عرب کے، یہاں ہم نے لکھا ہے، دیکھیں جزیرہ عرب کے تین طرف سمندر کے ساتھ نقشہ ہے، مغرب میں بحر احمر ہے، ادھر مغرب ہے، جزیرہ عرب کا یہ مغربی علاقہ ہے، ادھر کیا ہے بحر احمر، مشرق میں خلیج عربی ہے، یہ مشرق ہے، اور جنوب میں بحر عرب ہے، یہ جنوب ہے نیچے، صرف شمال میں سیریا اور اردن کی زمین ہے، یہ شمال کا علاقہ اوپر کا، اوپر سیریا اردن عراق، یہ یہ علاقے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں یہ سیریا اردن فلسطین یہ جو علاقے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ جزیرہ عرب یہاں کے سمندر سے مل جاتا تھا، اوپر والے سمندر سے، لیکن یہاں جزیرہ عرب یہاں ختم ہو جاتا ہے، ادھر دوسرے علاقے ہیں، ملک کے شام کا علاقہ ہے یہ، تو ملک کے شام کا جو علاقہ ہے اس نے جزیرہ عرب کو یہ سمندر سے روک دیا۔ اب یہاں آپ پورے جزیرہ عرب کو دیکھیں، آپ کو ادھر مغرب میں جہاں بحر احمر ریڈ سی ہے، وہیں پر آپ دوسرے ملک دیکھیں گے، یہاں مصر ہے ادھر سے، ادھر سوڈان ہے، ادھر ایتھوپیا ہے، ایسے یہ بڑے بڑے علاقے ہیں، یہ صومال بھی ہے اس سائڈ میں، یہ صومال تو نیچے کی طرف آتا ہے، ادھر اگر دیکھیں گے تو عراق ہے، ایران ہے، جزیرہ عرب کے ادھر مشرق میں، اس کے مشرق میں سیدھے ہاتھ طرف یہاں پر ہے عراق، ایران وغیرہ، اور نیچے نیچے تو سمندر ہے، بہت آگے جانے کے بعد ادھر یہ مالدیپ ہے، ادھر یہ صومال ہے، ادھر یہ ہندوستان ہے، نیچے کی طرف یہ علاقے ہیں، ادھر صومال، ادھر ہندوستان، اور ادھر مالدیپ، مالدیپ کے الگ الگ نقطے دکھائی دے رہے ہیں، وہ الگ الگ جزیرے ہیں اس کے، اوپر چلے گئے تو اردن ہے، فلسطین ہے، سیریا، لبنان وغیرہ، یہ علاقے اس کے اوپر ہیں۔ تو آپ کو یہاں سے اندازہ بھی ہو گیا کہ جزیرہ عرب ہمارے ہندوستان سے ملک سے کہاں پر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہ جو علاقہ ہے، یہ جو اندر یہ نظر آ رہا ہے وائٹ، یہاں سے قریب میں ادھر نیچے یہاں پر بامبے ہے، یہ علاقہ بامبے کا ہے یہاں پر، اور آپ کو پتا ہے بامبے سے سمندر ملتا ہے، وہاں سے بڑی بڑی جہازیں جاتی ہیں، تو یہ علاقہ سیدھا ایسے بامبے سے ہوتے ہوئے یہ عمان، یمن، امارات، یہ پھر اندر یہ گلی سے ہوتے ہوئے تو ادھر ایران ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یہ سب جگہ یہاں سے پانی کی جہازیں جاتی ہیں، اور یہ ایسے ادھر آ گئے تو یہاں سے اندر ادھر یمن ہے، جیبوتی ہے، ارتیریا ہے، پھر ایسے بحر احمر ہے، اور ادھر سعودی عرب، یہاں سے سعودی عرب کا یہاں سے لے کر یہاں تک کا پورا حصہ بحر احمر سے ملا ہے، اور ادھر بھی ایک بڑا حصہ بحر خلیج عربی سے ملا ہوا ہے، اوپر جانے کا راستہ بند ہے، تو اس طرح سے ہندوستان کے لوگ ادھر آ سکتے ہیں، خلیج عرب کے لوگ یہاں جا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ہم نے نقشہ بتایا جزیر عرب کا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اب انشاءاللہ کل آئندہ کے درس میں ہم شروعات کریں گے ہجرت مدینہ سے۔
کہ مکہ سے مدینہ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کیا تھا۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔